اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ فرمان جناب امیر کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ مولا کے فرامین آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ جناب امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو سمجھ لینا کہ وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کسی انسان کی خوبی کو پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہی ہاتھوں سے ہلاک کر دیتا ہے۔ انسان کی اصل اس کی عقل ہے اور اس کی عقل اس کا دین ہے۔ ہر انسان کی قیمت اس کی عقل کے مطابق لگتی ہے۔ انسان کی فضیلت کا عنوان عقل اور اس کا حسن اخلاق ہے۔ انسان کی دو فضیلتیں ہیں، عقل اور زبان۔ عقل سے فائدہ حاصل کرنا اور زبان سے فائدہ پہنچانا ہے۔ جو شخص نیکی کرنے سے بخل کرتا ہے میرے نزدیک وہ عقل مند نہیں ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا، بزدلی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دوستوں سے بہادری اور دشمنوں سے بھاگنا، یہی بزدلی ہے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ نصیحت حاصل کرو تاکہ گناہ سے باز رہو۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے۔ میں تورات کو اہل تورات سے زیادہ جانتا ہوں اور انجیل کو اہل انجیل سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ وہ علم کہ جس میں فہم نہ ہو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جان لو کہ تلاوت بغیر تدبر کے سود بخش نہیں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ عبادت جس میں فہم نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ فرمان جناب امیر کائنات، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے۔ اگر تم کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے اور اگر زیادہ دو گے تو خود گر جاؤ گے۔ انسان کو اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جناب امیر کائنات امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کو ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک وہ جھوٹ ترک نہیں کر دیتا، حقیقی طور سے بھی اور مزاح کے طور سے بھی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، ورنہ خوبیاں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو توبہ کی گنجائش ہوتے ہوئے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ شخص جو جہاد کرے اور جام شہادت نوش کرے اس شخص سے بلند مقام نہیں رکھتا جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو لیکن اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہ کر لے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہا کرو، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی ہوئی تعریف کیا ہے؟ آپ نے سورۃ الرعد کی آخری آیات پڑھی،
جس کا ترجمہ تھا اور وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، اور فرمایا وہ ہی میں ہوں۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رازق اللہ ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو، اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ فرمان جناب امیر کائنات امام علی علیہ السلام۔ اگر ایک ایسی دوست ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر خواہش ایسی دشمن ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور بن جاتا ہے، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ بن جاتا ہے۔ انسان کو ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک وہ جھوٹ ترک نہ کر دے، حقیقی طور سے بھی اور مزاح کے طور سے بھی۔